تو اپنا محاسبہ کیجیے. حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ آپ سے حساب لیا جائے آپ خود اپنا محاسبہ کریں. زندگی دنیا کے لیے نہ گزاریں، زندگی آخرت کے لیے گزاریں. اور آخرت کے لیے محنت کریں. تھوڑے سے میں الفاظ بدل دیتا ہوں. اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنی خوشی کے لیے زندگی نہ گزاریں. اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزاریں، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاریں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، آج ہمارا موضوع اصل نقصان میں کون. دیکھیں، نقصان یا فائدہ، ہمارا مسئلہ یہ ہے، یعنی آج کے مسلمان کے ہی میں کہہ لوں کہ ہم نے فائدہ اور نقصان جو ہے وہ دنیا کا سمجھ لیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہمیں یعنی نقصان، یعنی ہم عام طور پہ جو بھی ہم لوگ ہیں، چونکہ ہم غافل ہیں اپنی حقیقت سے، اپنی منزل سے، منزل کے راستے سے، اور ہمیں ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے کہ میں یہی ہوں جو کہ نظر آ رہا ہوں. تو ظاہر کے دھوکے میں جو بھی پڑ گیا، یہ ایک بات سادی سی ہے، وہ نقصان میں ہے. جس کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا، اب ہر انسان خود ہی اپنے آپ کا وہ دیکھ لے، یعنی اس میں کسی دوسرے محاسب کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا وہ اصل نقصان میں ہے. باقی تو خیر تفصیلات ہیں. تو یہ ایک بنیادی طور پہ آپ اپنا محاسبہ کیجئے، اور اس کی اگر تھوڑی سی میں تشریح کروں تو وہ یہ ہے کہ آپ کیسے اندازہ لگائیں گے کہ آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، کیسے. تو اس کا بھی طریقہ آسان ہے جاننے کا. اگر آپ کا یعنی آپ کے خیالوں میں صرف دنیا ہے اور دنیا کی باتیں ہیں، اور دنیا کا فائدہ یا نقصان آپ کی نظر میں اصل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے. اگر میں مختصر طور پہ بات کروں، یعنی آسان الفاظ میں، تو یہ ہے کہ اگر دنیا کے فائدے کو یا اس کے نقصان کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا تو آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا. آپ ظاہر کے دھوکے میں آ گئے، آپ ظاہر کے دھوکے کا شکار ہو گئے، اور پھر اصل نقصان آپ کا ہے، اس میں آپ کی ذات کا ہے. اللہ نے دیکھیں آپ کو نقصان کے لیے نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا فائدہ آپ کو دینے کے لیے، یا اس کی تیاری کے لیے، یا وہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے. تو اگر آپ ظاہر کے دھوکے میں پڑ گئے تو پھر وہ فائدہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے معین کیا ہے یا پسند فرمایا ہے، اس فائدے سے تو آپ غافل رہیں گے اور دنیا کے فائدے کے پیچھے دوڑیں گے. سادہ سی بات ہے. تو اپنا محاسبہ کیجئے. حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ آپ سے حساب لیا جائے آپ خود اپنا محاسبہ کریں. زندگی دنیا کے لیے نہ گزاریں، زندگی آخرت کے لیے گزاریں. اور آخرت کے لیے محنت کریں. تھوڑے سے میں الفاظ بدل دیتا ہوں.
اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنی خوشی کے لیے زندگی نہ گزاریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزاریں، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاریں، تو پھر آپ نقصان سے بچ جائیں گے۔ لیکن اللہ کو، ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، اس کو تھوڑا نوٹ کر لیں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی رضا کے پیچھے نہ پڑے تو آپ نقصان میں جائیں گے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہ کی، اس کے لیے زندگی نہ گزاری۔ ایک دو کام نہیں ہوتے، یہ پوری زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے مطابق گزارنی ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا نصب العین ہے، اللہ کو راضی کر لینا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، پھر نعمتوں کے، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ دیکھیں، رحمت تو اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اگر آپ مخلص بن گئے تو اللہ کی رحمت کے آپ مستحق ہو گئے۔ ترجمہ جو آیت کا ہے وہ یہ ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو مخلص ہیں اللہ کی رحمت ان کے قریب ہوتی ہے۔ ظاہر ہے، دیکھیں یہ تو بڑی ایک، اللہ کے قریب ہونا چاہیں آپ تو آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاریں، اور دنیا کے مفادات کو اخروی مفادات پر قربان کریں۔ زندگی دنیا کے لیے نہ گزاریں، اللہ کے لیے گزاریں، آخرت کے لیے گزاریں، آخرت کی کامیابی کے لیے۔ کیونکہ دیکھیں، انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، یا تو شدید عذاب ہوگا آخرت میں یا بخشش ہوگی۔ اب یہاں تھوڑی سی نقطہ ہے توجہ کا کہ اللہ کن کو بخشے گا؟ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، جن سے اللہ تعالیٰ، جن کے نیت اور عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، ان کو بخش دے گا۔ لیکن جو اللہ کو ناراض یا اللہ کی خوشی کو مد نظر نہیں رکھتے، اللہ کو ناراض کرنے کے کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے ناراض ہوگا۔ سادہ سی بات ہے۔ زندگی میں دیکھیں، اسلام مکمل ہے، دین مکمل ہے، ہر معاملے میں ہدایت موجود ہے۔ یہ کوئی صرف 4 بنا نہیں ہے، 5 بنا، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ پوری زندگی، ہر زندگی کا ہر لمحہ، ہر کام، ہر خیال، ہر بات اللہ کی رضا کے مطابق اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر آپ نقصان میں ہوں گے۔ دیکھیں، اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو بندگی جو ہے وہ مطالبہ ہے اللہ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اس کی تفصیلات ہیں، میں نے بیان کی بھی ہیں، پھر بھی آ جائیں گی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر کام میں اللہ کی رضا، ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق۔ ہمارے تو دیکھیں اپنے پلانز ہیں زندگی کے، اپنے مقاصد ہیں اور وہ باطل ہیں۔ اللہ کی رضا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ زندگی کا جو بھی پلان بناتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ مسجد بنانا بھی جرم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کو آگ لگا دی تھی، جلوا دی تھی۔ کیوں؟ کہ ان کی نیت دنیا تھی، آخرت نہیں تھی۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا،
مسجد زرار کے نام سے مشہور تھی. تو میں کہہ رہا ہوں نیک کام باطل ہو جاتا ہے جب آپ کی نیت دنیا ہو جائے. یہ آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں, زیادہ گرامر اور زیادہ ایسے میں ثقیل الفاظ نہیں بول رہا. آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اگر مفاد دنیا ہو گئی تو پھر آپ نقصان میں ہیں. تو اس بات کو نوٹ کریں اور غور کریں اس بات پہ. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.